دیا گیا، پھر بھی ہمارے لوگ کہتے ہیں نہیں مجبوری ہے، کبھی کسی تقریب میں، کبھی کسی جگہ، کبھی کسی موقع پہ ہمارے جو ہے نوجوانوں کو آج جو ہے ناچ گانے کی محفلیں چاہیے۔ اصل میں یہ مسئلہ یہ ہے، ہمارے نوجوان بچے یہ چاہتے ہیں کہ بس ہم کو موقع مل جائے، چاہے وہ کسی کی بھی محفل ہو۔ نہیں میرے محترم بزرگوں، دوست، ہمارے ایمان کے اندر مسلمانوں کا تو یہ شیوا نہیں ہونا چاہیے، مسلمانوں کا یہ طرز عمل نہیں ہے۔ مسلمان تو تقوی و پرہیزگاری کا حاصل کرنے والا ہے، اور اسی تقوی کو ہمیشہ اپنی زندگی میں لگانے والا ہے، اور اسی تقوی کو جو ہے اپنی زندگیوں کے اندر جو ہے سنبھالنے والا ہے۔ اور تقوی کیسی ہے؟ فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کا جو راستہ ہے تھوڑا سا کٹھن بنایا، تھوڑا سا دشوار بنایا، لیکن جب اس کے اوپر ہم چلنا شروع کر دیتے ہیں تو فرمایا گیا یہ صراط مستقیم کا راستہ ہے۔ اللہ والے بھی ہمارے ملک کے اندر آ گئے، اور آ کر ان کا کام کیا تھا، ان کا مشن کیا تھا؟ ان کا مشن یہی تھا، کیا وہ جو ہے اپنے علاقوں کو، اپنے ملکوں کو، ایک اللہ والے ہمارے اس ہندوستان کے اندر بھی آئے، ان کا نام تھا حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ہر کوئی جانتا ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے تذکرے ہمارے سامنے ملتے ہیں کہ وہ جب اس ملک کے اندر آئے تو کیا کیا انہوں نے اپنی جائیداد بنائی؟ کیا انہوں نے جو ہے اپنی تجارت کو بڑھایا؟ کیا انہوں نے جو ہے اپنا سب کچھ ساز و سامان یا اپنی پراپرٹی یا پھر جو ہے اپنا کنبہ بڑھایا؟ نہیں، وہ فنا فی اللہ ہو گئے۔ آج ہم کو بھی اسی طرح فنا فی اللہ ہونا ہے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو نچھاور کر دینا ہے، اللہ کے لیے آج ہم کو یہ بتانا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے کچھ خرافات میں مبتلا ہو گئے، ان کے ایمان میں، عقیدے میں تھوڑی سی تبدیلی آ گئی، لیکن اللہ والوں کے تذکروں کے حالات اگر پڑھیں گے تو ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے اس ہمارے ملک ہندوستان کے اندر 90 لاکھ سے زیادہ لوگ آپ کے دست مبارک پر ایمان لائے۔ کیا ایسے ہی لائے تھے؟ وہ تقوی تھا، وہ پرہیزگاری تھی، وہ اللہ اللہ کرنا تھا، وہ محبت تھی، اللہ کی یاد میں رونا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تڑپنا تھا، مچلنا تھا، اس ایمان کے اور جو ہے دین کے مشن کو آگے بڑھانا تھا۔ یہ فکریں آپ کو جو ہے ہمیشہ روزانہ رلاتی تھی۔ فرمایا گیا کہ ایک مرتبہ آپ جو ہے اجمیر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ جو ہے چھوٹا سا ٹینٹ لگائے ہوئے ہیں۔ دیکھیے اللہ والوں کے گھروں کے حالات بھی دیکھ لیجیے، وہ کوئی بڑے عالیشان کوٹھی نہیں بناتے تھے، نہ کوئی بڑا فارم ہاؤس بناتے تھے، بلکہ وہ تو اپنی مختصر سی زندگی، جن کو معلوم ہے ان کا وقت تو جو ہے صرف گھر کے اندر اس لیے جانا ہوتا تھا تاکہ اللہ کا حکم تھا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے اس رات کو آرام کرنے کے لیے بنایا ہے، تو وہ رات میں جاتے تھے، چند منٹوں چند گھنٹوں میں آرام کے لیے جاتے، پھر پورا دن اللہ والے اللہ کی خدمت میں، اللہ کے بندوں کی خدمت میں لگے ہوئے رہتے تھے۔ تو آپ کے پاس جو ہے جیسے آپ کے ٹینٹ سے ہمیشہ ایک آواز آتی تھی کہ آپ ہمیشہ اللہ کی یاد میں رویا کرتے تھے۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، ایک نوجوان وہیں اجمیر کا علاقے کا تھا، اور وہاں روزانہ وہ سامنے سے آتا جاتا تھا اور شیخ کو دیکھتا تھا تو رونے کی آواز آتی تھی۔ ایک دن ہمت کر کے قریب آ کے عرض کرنے لگا کہ حضرت آپ روزانہ روتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے شیخ کی یاد آتی ہے، مجھے اللہ کے دین کی تڑپ رلا دیتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مجھے تڑپا دیتی ہے، اسی لیے میرے آنکھوں سے جو ہے آنسو بہہ جاتے ہیں۔ تو فرمایا گیا تو کیا آدمی کو بھی کوئی اس لیے بھی روتا ہے؟ اس نوجوان کو معلوم ہی نہیں ہے۔ آج کے ہمارے نوجوان بھی ایسے ہی ہیں، ان کو اگر کہا جائے کہ بھائی آپ جو ہے یہ محفلوں میں مت جاؤ تو کہتے ہیں کہ پورے جا رہے ہیں، میں جانے سے کیا ہو، میں اگر نہیں گیا تو کیا ہوگا، لہٰذا میں جاؤں گا۔ وہ مثالیں ایسی دیتا ہے جیسے باہر کے لوگوں کو اپنے جیسا بنا لیا۔ ارے ہم ایمان والے ہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہیں، اور ہمارا زندگی کا طرز عمل الگ ہے، پورے باطل ادیان کا زندگی کا طرز عمل الگ۔ ہم ان سے کمپیریٹو مت بنائیے، ان سے جو ہے اپنے آپ کو مت جڑائیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہمارا جو ہے ایسی محفلوں سے کیا تعلق، ہمارا ایسے کلبوں میں جانے کا کیا تعلق؟ اگر آپ دیکھ لیجئے، میں نے گزشتہ بھی کہا تھا کہ گوا کے اندر آج سے جو ہے 10-15 دن 20 دن پہلے کہ گوا کے اندر ایک حادثہ پیش آیا۔ کہاں پر پیش آیا حادثہ؟ وہ بڑے کلب کے اندر پیش آیا، جہاں پر ناچ گانا بھی چل رہا ہے، شراب خوری بھی ہو رہی ہے، نہ جانے کیسے کیسے خرافات جو ہے وہاں پر ہو رہے ہیں، زناکاری کے اڈے بنے ہوئے ہیں۔
وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا جو ہے شارٹ سرکٹ کا ایک بہانہ بن گیا. آپ دیکھ لیجئے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں, سووں کی تعداد میں لوگ ہیں, لیکن جب کوئی کام برا جس مقام پہ جس جگہ پہ ہوتا ہے اس کا انجام بھی بڑا برا ہوتا ہے. ہوا کیا ہونا یہی تھا کہ شارٹ سرکٹ آگ میں تبدیل ہو گئی اور آگ جو ہے پورے علاقے کو, پورے کلب کو گھیر لی. اندر جتنے لوگ تھے 150-200 آدمی پورے جل کے خاکستر ہو گئے. آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر اس کے اندر ایک مسلمان ایمان والا بھی, ہمارا مسلمان نوجوان بچہ تھا ہوگا یا ہوگا, تو اگر اس کے اور رب کے تعلقات جب جڑ جائیں گے اور فرشتے جب اس کا نام اعمال اور اس کا سارا تذکرہ اللہ کے سامنے پیش کریں گے, تو کیا کبھی ہم نے سوچا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے دنیا کے اندر جو بندہ جس طریقے سے رہتا ہے, جس ماحول میں رہتا ہے, جن کاموں میں لگا رہتا ہے, اللہ تعالیٰ اسی کاموں میں اس کی موت کو جو ہے لکھ دیتا ہے. اس نوجوان کے تعلق سے اگر ہم دیکھا جائے گا تو فرشتے یہ لکھے ہوں گے, اے اللہ یہ کلب کے اندر آیا تھا, شراب بھی پیا تھا, ناچ بھی رہا تھا, زنا بھی کر رہا تھا, اس محفل میں آیا تھا, تو بڑا بتلائیے اس سے بدتر زندگی اور بدتر اعمال ہمارے کیا ہو سکتے ہیں؟ اگر ہمارا بھی انجام یہی ہوگا, گھر میں بیٹھے ہوئے بڑی ٹی وی, آج کل گھروں کے اندر ہوم تھیٹر بنائے گئے. پہلے ایک تصور تھا مسلمانوں کے گھروں کے اندر چھوٹا ایک ٹی وی بھی اگر 14 انچ کا, 16 انچ کا یا 20 انچ کا, 30 انچ کا بھی اگر آ جاتا تو لوگ مایوب سمجھتے تھے. آپ پوچھ لیجئے ہمارے بڑے احباب پورے بیٹھے ہوئے, اور ہر گھر کے اندر ٹی وی اس وقت نہیں ہوتا تھا. جو زیادہ پیسے والے ہوتے تھے ان کے پاس جو ہے ٹی وی خرید کر لائے تو وہ بڑا فخر سمجھتے تھے, لیکن وہ اس وقت بھی جو ہے آزو بازو کے پورے بچے ان کے پاس جا کے بیٹھ کے سینما دیکھتے. اب آپ یہ تصور کر لیجئے ہر گھر کے اندر آج جو ہے شاذ و نادر بہت سے گھروں کے اندر نہیں ہوگا, لیکن جب گھر بنایا جا رہا ہے تو ان کو اس بات کا خیال نہیں ہے کہ ایک نماز روم بنایا جائے, ان کو اس بات کا خیال نہیں ہے کہ ایک پریئر روم بنایا جائے, عبادت کا ایک کمرہ بنایا جائے. ان کو فکر ہے تو ہوم تھیٹر کی فکر. ہم نے بہت سے لوگوں کے گھروں میں دیکھا کہ آپ کیا جو ہے اپنے گھر کو بتانا چاہ رہے ہیں. آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہاں اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے, روزانہ یہاں پہ نمود و نمائش کی چیزیں, فحش چیزیں یہاں پر دیکھی جا رہی ہیں. ارے بھائی آپ تو اپنے گھر کو جنت نما بنانا ہے, آپ کو اپنے گھر میں برکتوں والی چیزوں کو لگانا ہے, روزانہ گھر میں پڑھنا بھی ہے, قرآن کی تعلیم کو پڑھانا بھی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کو بتانا بھی ہے. اور ہم کیا تصور کرا رہے ہیں ماں باپ, یہ جو ہے ہم نے بہت سے والدین کو دیکھا کہ اگر وہ سگریٹ پینے کے عادی بھی ہوتے تو گھر والوں کو پتہ نہیں چلتا تھا, ان کے والدین کو ان کو پتہ نہیں چلتا. آج ہمارا نوجوان, پورے نوجوان ہمارے ہوٹلوں کے پاس ٹھہر کے جو ہے نعوذ باللہ دھڑلے سے جو ہے بلا خوف و خطر سگریٹ پینے کے عادی ہو, گٹکا کھانے کے عادی ہو گئے. یہ ساری چیزیں آج ہمارا نوجوان نشے لینے کا عادی ہو گیا, گانجا پینے کا عادی ہو گیا. اب آپ بتلائیے جب رات بھر ہمارا نوجوان یہ چیزوں میں مبتلا ہوگا تو فجر کے ٹائم پہ, فجر کے وقت میں کیسے اس کی آنکھیں کھلے گی؟ اپنے جسم کو تباہ کر رہا ہے, اپنی زندگی کو تباہ کر رہا ہے. اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے یہ زندگی. کل اس زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا تو کیا جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ؟ تو نوجوانوں گٹکا کھانا چھوڑ دو اللہ کے واسطے. میری آپ سے پرسنل اپیل ہے, میری آپ سے گزارش ہے, جو زردہ کھا رہے ہیں اللہ کے واسطے چھوڑ دو. آپ زردہ کھائیں گے اللہ کے فرشتے قریب نہیں آئیں گے, آپ زردہ پئیں گے اللہ کے فرشتے قریب نہیں آئیں گے. اور بہت سے ایسے ہیں جو شراب پینے کے بھی عادی ہوتے ہیں, ان کو تھوڑی پکڑ کے اچھے حالت میں ہوتے ہیں جب سمجھائیے. دیکھیے ہمارا سمجھانا قرآن میں کہہ رہا, قرآن میں یہ طریقہ بتلایا گیا, حکمت کے ساتھ, مصلحت کے ساتھ اپنے سامنے والے کو سمجھائیں. اور گناہگاروں کے تعلق سے فرمایا جا رہا ہے جو آدمی گناہگار ہوتا ہے اس سے ہم کو نفرت نہیں کرنا, جس گناہ میں مبتلا ہے اس سے ہم کو نفرت کرنا. ہم فکر نہیں کر رہے کہ ہمارا بھائی شراب کیسے پینے کا عادی ہو گیا, اس کو تھوڑا سمجھائیں, ریہیبلیشن سینٹرز میں اس کو رکھیں, اس کا خرچہ اٹھائیں. یہ بھی تو بہت بڑی عبادت ہے. اس ایک شراب پینے کی وجہ سے اس کا گھر اجڑ رہا ہے,
وہ غلط کھانے کھانے کی وجہ سے وہ جو ہے کینسر کے اندر نہ جانے بڑی بڑی بیماریوں کے اندر مبتلا ہو رہا ہے، اور ہم اس دنیا کو سب کچھ سمجھ لیے۔ اس دنیا کے تعلق سے فرمایا گیا کل من علیہا فان، اللہ کے بندو تم سمجھ رہے ہو کہ ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہنا؟ نہیں، ہر چیز کو فنا ہونا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اگر کوئی چیز باقی رہے گی اس دنیا میں، اور ہمارے رب العالمین کا چہرہ اور رب العالمین کی ذات باقی رہے گی۔ تو یہ نیو ایئر کی پارٹیاں ہمارے لیے نہیں ہیں۔ آپ اپنے دوستوں کو اگر وہ ایڈوانس بکنگ کرا لیے ہیں تو آپ اگر وہ کینسل نہیں ہوتا چھوڑ دیجئے خیرات سمجھ کے اس کو، مگر اس مقام پہ مت جائیے، خدا ایسے علاقوں میں ایسی جگہوں پہ مت جائیے، یہ ہمارے ایمان کو سلب کرتا ہے، یہ ہمارے ایمان کو نکال دیتا ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا کہ جو آدمی ایسی محفلوں میں جاتا ہے، زناکاری کے اندر مبتلا ہوتا ہے، تو فرمایا گیا جس وقت جس مقام پہ زنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل سے ایمان نکال کر دنیا اور آسمان، زمین و آسمان کے بیچ میں معلق رکھ دیتا ہے۔ اگر اس وقت میں اس کی موت آ جائے تو میرے محترم بزرگوں دوستوں بے ایمان ہو کے مر جائے گا۔ اب آپ بتلائیے اس سے بدتر زندگی اور کیا ہو سکتی؟ اور شراب پینے والا کہاں ہم کو مل رہا ہے؟ شراب پینے والا فلاں کچرے دان میں، فلاں کوڑے دان میں، فلاں علاقے میں، فلاں نکڑ میں پی کے گر کے مر رہا ہے، پڑ رہا ہے، سڑ رہا ہے۔ اس کی کون ذمہ داری لے؟ ہم ذمہ دار ہیں۔ ہم اپنے بھائی کا ہاتھ تو پکڑیں، تھامیں، اس کو سمجھائیں کہ وہ کیوں اس جو ہے بیماری میں، کیوں اس جو ہے لت میں پڑا ہوا ہے، اسے کچھ کام کاج میں لگائیں، مصروف رکھیں۔ یہ ہمارے معاشرے کو، سوسائٹی کو سنوارنا ہے اور لوگوں کو بتانا ہے کہ دیکھو شراب جو ہے ام الخبائث ہے۔ جب شراب کے اوپر ممانعت آئی، آپ نے مکہ مدینے کی گلیوں میں دیکھا ہوگا، صحابہ اکرام لرز گئے، تڑپ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ یہ شراب کو جو ہے ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ اس کی ممانعت کب آئے گی پتہ نہیں ہے۔ کیوں پوچھا گیا تو نہیں، ہم پیتے ہیں تو عشاء کی نماز میں آتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ کون سی نماز کتنی رکعت پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیے ابھی اسلام پھیل رہا ہے، اس کے احکامات آ رہے ہیں، لیکن صحابہ کے ذہنوں کے اندر بات آ گئی کہ جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے، تو ان کے احساسات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ رہے ہیں کہ نہیں اس کو جو ہے روکنا چاہیے۔ پھر اللہ کی طرف سے یسألونک عن الخمر والمیسر، قرآن کے جب صحابہ آ کر مکمل طریقے سے سوال کرنے لگے، اللہ کی طرف سے حکم آیا، میرے محبوب آپ فرما دیجئے قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بے شک یہ گناہ کی چیز ہے، اب اس کو چھوڑنا یہ حرام ہے، اب اس کی حرمت آ گئی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، مسلمان گھروں کے اندر شراب تو جمع کر کے رکھے ہوں گے نا، جب ایک حکم آ گیا تو آنے جیسے ہی حکم آیا کوئی چیز اپنے نہ دائیں دیکھے نہ بائیں دیکھا، بس جس مرتبہ جو ہے جن چیزوں کے اندر، جس جو ہے گھڑوں کے اندر یا جو ہے بیرلوں کے اندر شراب اس وقت جمع کر کے رکھتے تھے، وہ اپنے گھروں سے ایسا پھینکے، لوگ یہ تصور کرنے لگے کہ شاید پانی پڑا ہوگا، بارش برسی ہوگی، جس طرح گلیوں کے اندر سے نالے جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے، اس طریقے سے گلیوں کے اندر سے شراب کے نالے بہہ رہے ہیں۔ تو یہ ممانعت اور یہ شریعت پہ عمل کرنے کی وجہ سے تھا۔ آج آپ کو دوست بول دیں گے، MNCs کمپنیوں میں بہت سے نوجوان بچے سوال کرتے ہیں کبھی ہم جانا پڑتا ہے، مجبوری ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، کچھ بھی ایکسکیوز آپ کر لیجئے، پہلے اللہ سے مانگی، یا اللہ میں محفل میں جانا نہیں چاہتا، کچھ بھی انتظام فرما دیجئے، پھر اللہ الگ انتظام آپ کے لیے فرما دیتا ہے۔ آپ کے دل میں ہونا چاہیے کہ میں ان چیزوں سے بچنا چاہ رہا ہوں، اللہ ان چیزوں سے بچائے گا۔ میں اس گناہ سے اپنے آپ کو روکنا چاہتا ہوں، اللہ اس گناہ سے روک دے گا۔ اگر جو ہے کوئی واقع میں آپ کو جو ہے پریشر کر رہا ہے تو دور مقام پہ جا کے بیٹھ جائیں۔ یہ جو ہے ایمان والے ہونے کی علامت ہے۔ لہٰذا فرمایا گیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا تو ہمارے لیے دھوکے کا گھر ہے۔ اس دنیا کے لیے ہم محنت کر رہے ہیں، اس دنیا کے لیے ہم جو ہے بڑی مشقتیں کر رہے ہیں۔ اس دنیا کی محنت ہم کو نہیں کرنا ہے بلکہ آخرت کے لیے ہم کو محنت کرنا ہے۔ اس دنیا کو صرف استعمال کرنا ہے، یہ ہمارا امتحان گاہ ہے۔ جو سوالات اللہ دیں گے اس کو مکمل کرنا ہے، ہمارا جو ہے رزلٹ تو آخرت میں آنے والا ہے۔
آخرت میں اللہ تبارک و تعالی سب کے سامنے اصحاب الیمین و اصحاب الیمین و اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی صدر مخضود و طلح منضود و ظل ممدود و ماء مسکوب و فاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ. آپ نے کبھی سورہ دخان سورہ واقعہ پڑھ کے دیکھ لیجئے، اس میں پورے تذکرے ہیں کہ دائیں جانب میں جو لوگ ہوتے ہیں جن کو سیدھے ہاتھ میں نام اعمال ملتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ بڑا اعزاز و اکرام فرماتا ہے، اور جو لیفٹ ہینڈ میں جس کو نام اعمال ملتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم بتلا دیا جاتا ہے. پھر فرما دیجئے اللہ تبارک و تعالی اتنا اکرام کرنے والے ہیں اور ہم ہیں اللہ کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ لہٰذا میرے محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، آپ سے گزارش ہے، یہ کوئی ہمارا ایک تو نیا سال بھی نہیں ہے. ہمارا اسلامی نیا سال محرم الحرام سے شروع ہے. اب یہ کرسمس یعنی کرسچن لوگ بھی جو ہے 30 تاریخ کو 31 تاریخ کو کوئی نیا سال نہیں مناتے. آپ پوچھ لیجئے ان سے، وہ لوگ جو ہے 25 کو 26 کو منا لیتے کہ نہیں یہ ہمارا کرسمس ڈے ہے، حالانکہ ان کا عقیدہ غلط، ان کا عقیدہ غلط. اب پھر دوسرے ہمارے مذہب کے لوگ ہیں ہمارے ملک کے اندر، وہ جو ہے سنکرانتی میں کسی کا نیا سال شروع ہوتا ہے. یہ جو ہے ہم کو الجھا کے رکھ دیا گیا کہ نہیں نہیں نہیں، یہ سال کا آخری دن جو ہے بس اس کے اندر جو چاہے وہ کرنا ہے. میرے محترم بزرگوں، دوستو، آپ ایک بات یاد رکھ لیجئے، یہ جو 30 اور 31 تاریخ کے اندر جتنا پوری دنیا کے اندر برا کام ہوتا ہے، زناکاری ہوتی ہے، شراب خوری ہوتی ہے اور جوا کھیلا جاتا ہے، برے کام ہوتے ہیں، شاید ہی پورے سال کے اندر اتنا جو ہے عمل ہوتا ہو، صرف ان 2 دنوں کے اندر ہوتا ہے. تو بچیں، اللہ سے دعائیں کریں، اللہ سے مغفرت طلب کریں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، روزانہ اللہ کے سامنے دعائیں کریں. میری بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، رب العالمین ہم تمام کو، ساری امت مسلمہ کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. الہ العالمین بری عادتوں سے، بری خصلتوں سے، بری صحبتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی، عقیدے کی حفاظت فرمائے. مرنے سے پہلے مولا ہماری زبان پر کلمہ جاری و ساری فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، الحمد للہ رب العالمین.